آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کتاب الجنائز سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ جب میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں چارپائی کے اوپر، تو کچھ لوگ بے ساختہ کے الفاظ جیسے کلمہ شہادت کے الفاظ بولتے ہیں۔ آیا کہ یہ الفاظ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو شرعی لحاظ سے یہ کلمہ شہادت کے الفاظ پڑھنا کہیں پہ ثابت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کئی جنازے آئے، آپ کے اپنوں کے بھی جنازے تھے، اصحاب کے جنازے، اہل بیت کے جنازے، تو کہیں پہ صحابہ کرام جنازے کے قریب اونچی آواز میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اونچی آواز میں گفتگو بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ جنازے کو کندھا دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ کلمہ شہادت کے الفاظ یا اور کوئی الفاظ بولنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شہید کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسرا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی شرعی دلیل ہے؟ یقیناً شہید کا جنازہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا ہے، اور غیبانہ جنازہ بھی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ کئی دلیلیں ہیں اس کی۔ شہید کا جنازہ میدان احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آگے رکھا، اس کے ساتھ اور بھی کئی جنازے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کا جنازہ پڑھایا۔ شرعی دلیل واضح طور سے دلیل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک اور صحابی ہیں، دیہات سے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ملاقات کر کے چلے گئے کہ ہجرت کی دعا کرے میرے لیے۔ پھر جب گئے واپس تو کچھ عرصے کے بعد انہیں مال غنیمت ملا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے، حدیث بہت لمبی ہے، وہ شہید ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، شہید کا نماز جنازہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا ہے۔ پھر غیبانہ نماز جنازہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ احد کے جو شہداء ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال کے بعد پھر ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے لیے دعائیں کی۔ اس کے بعد وہ ایک عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو آقا فرماتے مجھے وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی ہے، جنازہ بھی ہو گیا، عام عورت تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ عام نہیں، وہ خاص عورت تھی، اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، لہٰذا مجھے اس کی قبر پر لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قبر پر لے کر جایا گیا، اور آقا نے وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھی، دعائیں کی، اس کے لیے مغفرت کی۔ سیدہ ام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واضح الفاظ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اسہمہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو آقا تو مدینے میں تھے، جب خبر ملی تو آقا نے کہا آؤ آپ کے ساتھی کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو آقا نے اس کا بھی غیبانہ جنازہ نمازہ پڑھایا۔ تو اس لیے آج کسی مسلمان بھائی کا غیبانہ جنازہ پڑھنا جائز ہے، شہید کا جنازہ بھی جائز ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھی ان کے گناہ، یہ اور معاملہ ہے، گناہ ہیں نہیں ہیں یہ اور معاملہ ہے، لیکن جنازہ پڑھنا چاہیے۔ شرط گناہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے بعد جرم بھی نہیں ہے، جیسے دوسرا جنازہ چھوڑنا جرم ہے، شہید کا جنازہ چھوڑنا جرم نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جنازہ جہری اور سری، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جو شرعی مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ناراضگی لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر، ایک شرعی مسئلہ وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سری جنازہ بھی پڑھایا، اور ایک مقام پر آپ نے جہری جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ سری بھی پڑھ لیں، جہری بھی پڑھ لیں، دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سری کی دلیل کئی احادیث میں ملتی ہے
جہری کی دلیل ایک روایت میں ملتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے جس کا نام ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں آقا اتنی اونچی آواز سے دعائیں پڑھ رہے تھے، میں نے وہ دعائیں زبانی یاد کر لی. پھر کہتے میری خواہش تھی کہ کاش آج جنازہ میرا ہوتا، آقا نے جو دعائیں پڑھی ہیں میرا جنازہ ہوتا اور آج آقا نے ایسے مجھے رخصت کیا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری جنازہ بھی ہے اور سری بھی ہے، اور دونوں طریقے سے پڑھنا چاہیے. سنت ہے، کسی فرقے کو ترغیب نہیں دینی چاہیے سنت سمجھ کر. اور جو سری جنازہ ہے مطلب خاموشی سے پڑھا اس کے اندر بھی دعائیں ہونی چاہیے نا، مختصر نہیں ہے، لمبا جنازہ ہوتا ہے. جنازے کے اندر کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ آپ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، چاہے آپ سری پڑھ رہے ہیں یا جہری پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میت کے اندر سفارش کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ یا مردہ پیدا ہوتا ہے یا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، کیا جب وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ بھی ہے؟ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اس کا بھی جنازہ پڑھیں. اب اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے محدثین نے کہ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو جائے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد پھر روح پھونکی جاتی ہے نا شرعی لحاظ سے، 40 دن کا پہلے نطفہ بنتا ہے، پھر 40 دن کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا مطلب بوٹی بنتی ہے، پھر جب یہ 120 دن ہو گئے نا، 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اس کے بعد اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ہوگا. 4 مہینے ہیں جی. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کا گناہ ہے نہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ کوئی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے ماں باپ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے والدین پر اللہ رحمت بھیج دیتا ہے. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں اور ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. ضد، لڑائی جھگڑا دور کی بات ہے. جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور شریعت کے اندر تسہل ہے، آسانی ہے، شریعت کے اندر ہی ہماری نجات ہے. مزید کچھ مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں اس کے مسائل کے ساتھ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو اس کے موضوع مطابق وہ بھی پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.